इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में रेलवेज को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, उसमें कुछ बचत भी होगी, हमें अच्छी बचत होगी इंशाल्लाह। उसके अलावा 2500 दुकानें किराए पे नहीं चढ़ाई हुई थी, 2600 शॉप्स पूरे नेटवर्क पे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, वो ऑर्डर रेलवे को रोकता ही नहीं था कि आप दुकानें किराए पे ना चढ़ाएं, इल्ला माशाल्लाह ऑर्डर पढ़ने की किसी ने ज़हमत ही गवारा नहीं की हुई थी, और इन्होंने माशाल्लाह ना पढ़ के अपना करोड़ों का लॉस किया हुआ था। बहरहाल उसको देखा, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट से भी मेहरबानी की, उन्होंने इजाजत दे दी है, लेकिन दुकानों के लिए इजाजत की जरूरत नहीं थी। और आप बीट रिपोर्टर्स हैं, मेरा ख्याल आप में से भी किसी को ये बात नहीं पता थी। तो बहरहाल वो अब हमने उसके टेंडर वेंडर किए हैं, कल उस पर मीटिंग की है, उस पर मुनासिब प्रीमियम भी हम डिमांड करेंगे, किराया भी रीजनेबल होगा। एग्रीकल्चर की जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको भी दोबारा देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन मुकम्मल हो गए हुए हैं। तो एक साल में इस शॉर्ट टर्म लीज से 2.5 से 3 अरब रुपए जो हैं वो हमें आ सकते हैं। अगले 2-1 हफ्ते में इसकी असेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए मैं गुंजाइश दे रहा हूं। वो असेसमेंट हर डिवीजन करता है, हर डिवीजन अपनी असेसमेंट भेजेगा, फिर हेडक्वार्टर में इसको हम फाइनल करेंगे कि इतना पैसा आना चाहिए। हमारा टारगेट है 3 बिलियन का, 2.5 से 3 अरब रुपया शॉर्ट टर्म लीज के जरिए अगले 12 माह में रेलवे के खजाने में इंशाल्लाह आ सकता है। इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं कि एक एक जो बूस्टर है डोज वो हमें मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ताकि ये जो गैप है हम किसी तरह रेवेन्यू वाला एटलीस्ट ये कवर कर लें, और हमारे जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाए। उसके लिए हमने पूरा अपना कैलकुलेशन पूरी कर ली है, और नेक्स्ट वीक पे हम फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे फिर जो भी हो सका। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर, उस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और हमारा आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उस पर मीनुल हक साहब से मेरी बात हुई है, इज वेरी काइंड। हम बैठेंगे उनके साथ। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज को हुकूमत इजाजत दे कि हमारे ROW के अंदर प्राइवेट कंपनी जब आती है ले करने के लिए ऑप्टिक फाइबर, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग करे हमारे साथ, महज किराया ना दे, ताकि कोई रेलवे की भी इनकम बन जाए और हमारे लॉसेस कवर हो नॉन कोर बिजनेस के जरिए। इसके अलावा ब्रांडिंग में आप कल मौजूद थे, ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस में। हमें तवक्को है कि अगले 45 से 60 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसका फेज 1 अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा, और वहां से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना शुरू होगा। इब्तदा में कम होगा, लेकिन अगले आने वाले सालों में अगर हम इस रास्ते पे कामयाबी से चल पड़े तो रेलवेज को ब्रांडिंग से भी काफी पैसे आया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी बुनियाद हम रख जाएंगे। अब एक जो ताजा तरीन मसला आ गया है वो है डीजल के, ये जो 35 रुपए बढ़ गए हैं। किराए जो है रेलवेज के वो पहले ही काफी हैं, तो हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको बढ़ाने को, लेकिन जो हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपए का। पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ डीजल का, 18 से 38 अरब हो गया था। अब ये 5.5 अरब रुपया और हम पे ये लोड हो गया है, तो ये किधर से पूरा होना। इसलिए इस बात पे हम गौर कर रहे हैं। कल भी हम बैठे रहे हैं, रात 9 साढ़े 9 बजे यहां से उठे हैं कि बाकियों ने तो खैर हद कर दी है कि जितना इजाफा हुआ है वो दुगना ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा कर दिया, जो अनफेयर है। लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इंपैक्ट आया हमारे ऊपर, शायद 7-8% हो। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तवक्को ये है कि अगर रशिया से तेल की दरामद हो गई तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो उससे फिर लोगों के लिए आसानी पैदा होगी। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम 5.5 अरब का झटका साल का बर्दाश्त करने की हमारे में सख्त सच्ची बात है नहीं है, क्योंकि अगर ये बर्दाश्त किया तो फिर तनख्वाहें और सैलरीज और ये पेंशन देना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। और आप सबको पता है कि रेलवे जो है वो एक, और रेलवे, PIA, सिविल एविएशन, शायद कोई एक आध महकमा और होगा जो कमा के अपनी पेंशन और सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है। और हमें जो सपोर्ट मिलती है रेलवे में, वो जो शॉर्टफॉल है जिसे खसारा कहा जाता है, वो पेंशन है। कुछ सैलरीज में कंट्रीब्यूट, बाकी हमने कमाना है तो हमें तनख्वाहें देनी है और पेंशन देनी है। ये बात बड़ी वाज़ेह सबको पता होनी चाहिए। सरकार सारी अदायगी नहीं करती, क्योंकि वो आप कहते हैं आप कमाने वाला अदारा है, कमाओ। तो अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कोविड में भी सेटबैक आया था, लेकिन सैलाब में बहुत बड़ा सेटबैक आया। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी,
ہم اپنے راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ تو ہم پیسہ کمائیں گے نان کور بزنس سے, اور کچھ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تیل کی پرائس کو. لیکن یہ بات واضح ہوگی, یہ سارا کچھ 10-15 دن یا مہینے 2 مہینے میں نہیں ہوتا. آبویسلی اس کا جو اب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں, جیسے برانڈنگ والا کام ہے, تو ہم ایک دم سب کچھ برانڈنگ کے لیے نہیں دیں گے. پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, اس کی ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں, ان ٹیدنگ پرابلمز کو ہم دیکھیں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, پھر اس سے ذرا اپنے سرکل کو وسیع کریں گے. تو یہ اسٹیپ وائز جو ہے مرحلہ وار ہم برانڈنگ کی طرف جائیں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہے, جس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ کرنا ہے تو رولز بنائیں, اور رولز جو ہے وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے. رولز ہم بنا رہے ہیں, 7-8 دن میں وہ رولز ہم سبمٹ کر دیں گے. لیکن وہ رولز بن بھی گئے تو اگر آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر جانا ہے تو اس میں بھی بہت محتاط ہونا پڑتا ہے آپ کو, کہ کوئی غلطی نہ ہو, پیپرا لاز کو فالو کیا جائے, شفافیت مینٹین ہو. وہ پھر لانگ ٹرم ہے, اس کی بنیاد تو ہم ضرور رکھ دیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 6-7 ماہ میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہو سکے گا, مگر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اور جو بھی حکومت ہوگی انتخابات کے بعد, جب یہ ٹرم پوری ہوگی, اس کے لیے ایک آسانی ہوگی, ہم نے ان کو بیس فراہم کر دی ہوگی. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارا کام میں نہیں کر کے جانا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کام کچھ کر دینا ہے, اور کچھ آپ نے بنیاد فراہم کرنی ہے اپنے بعد آنے والوں کے لیے, تاکہ نظام ریاستی اداروں کا چلتا رہے. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاتے ہیں آپ کو. اس میں یہ بڑا سمپل ایشو ہے, ایک ہی ایشو ہے, میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. پاکستان ریلوے کا انٹرسٹ 99% ہم نے پروٹیکٹ نہیں کرنا, 100% کرنا. اگر کہیں 98% ہوگا, 90% ہوگا, تو میں انتظار کروں گا. میرا خیال ہے اس میں ساری بات ہے. میں ماضی کے لوگوں پہ کوئی ملبہ نہیں ڈالنا چاہتا. اس کی وجہ ہے کہ ان پہ ڈالتے ڈالتے کوئی جو ہمارے دوست ہیں, دوست ممالک, وہ پھر ان کو وہ مجروح ہوتے ہیں. تو میں ویسی میں نے کوئی بات نہیں کرنی, لیکن ریلوے کی ٹرمز پہ آنا پڑے گا. جو چیز ریلوے کو سوٹ کرے گی اسی بنیاد پر ہم کام کریں گے. تو ابھی یہ بات چیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس بات کی کریے, لوگوں نے فائل آ دئیے. میرا خیال ہے آگے بڑا کچھ ہو گیا ہے. دکانیں نہیں دی, نہ ہے لیا, کس کس کو آپ نے لٹکانا ہے, ان کو میں نے کہا فارمولا بناؤ, اچھا پریمیم لو, اور کارٹل نہیں بننے دینا آپ نے, اور ایک دکانوں کو ایویلیویٹ کرو. اور وہ جو ہوتا ہے اسٹیریوٹائپ کام نہیں کرنا, اس پہ انہیں چند دن دیے گئے ہیں. جو آپ کا یہ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ ہے وہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ان کو سزا دینی ہے, پھر سزا وہاں سے شروع کریں جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے. ایک سیکنڈ سر, بولنے دیں مجھے کائنڈلی. اور اب ادھر گئے نا تو پھر پر جلتے ہیں بہت سارے لوگوں کے. تو اس ملک میں ایک چلن بن گیا ہے کہ جو ملک کو تباہ کرے اس کو تو کہنا کچھ نہیں ہے, کیونکہ پر جلتے ہیں. اور سول سرونٹ ہے, اس نے نیگلیجنس کیا تو انہوں فائل آ دیو. تو اس لیے نا 6 اور 7 پاکستان ایک ٹائم پہ نہیں چل سکتے, ایک ہی چلے گا. جو سلوک کسی طاقتور سے ہوگا وہی سلوک کسی کمزور کے ساتھ ہونا چاہیے. جی ابھی ڈیزل کی بات ہو رہی تھی کہ ڈیزل کی قیمت بڑھانے سے ریلوے والی پروگرام کا شکار ہو گیا. سر آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ نے ان سے بات کی کہ اس پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھے گی اور ریلوے کو بھی. دیکھیں, میں اکنامکس کی سمجھ بوجھ مجھے نہیں ہے, میں نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا آج تک. میں آپ کو ریلوے پہ بتا سکتا ہوں, پالیٹکس پہ بات کر سکتا ہوں, اب ایویشن یا پی آئی پہ کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, کوئی بھی گورنمنٹ خوشی سے یہ کام نہیں کرتی. لیکن اگر ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں اور دنیا کہے کہ پہلے IMF کا تالا کھولے گے تو ہمارے پاس آنا, تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے. یہ جو ڈار صاحب کو کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے, یہ گند کسی اور کا ہے. اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو پھر نواز شریف کے 4 سال کو عمران خان کے 4 سال سے کریں. وہ کمپیرزن لوگوں کو یاد نہیں رہتا. اور جو آخری شاہد خاقان صاحب کے 10 مہینے تھے, وہ کیا 10 مہینے تھے, شاہد صاحب نے بڑا زور لگایا, بڑی ایفرٹ کی, سازش اپنے عروج میں تھی, کام تو کرنے کو نہیں دیتا. اسی طرح اب یہ جو 8-9 مہینے ہیں تو فائر فائٹنگ کے ہیں, جو تباہی مچا گئے ہیں. نوٹ کرنا چاہیے, ہم IMF کو الوداع کر گئے تھے, اس کی کوئی تردید کرے. IMF کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی.
اب جب آپ پروگرام لے کے آتے ہیں تو پھر آپ نے اس پروگرام پہ چلنا ہے. آپ مائنڈز بچھا کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں تو نااہل نہیں تھا, یہ غلط ہے. 4 سال میں تم نااہل نہیں تھے, ہم 9 مہینے میں نااہل ہو گئے. لیکن آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے دینا ہے دنیا میں, یا اس کو ایک وائبل سٹیٹ کے طور پہ رکھنا ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جی جب مہنگائی تو ناقابل برداشت ہو گئی ہے, اس میں کیا شک ہے, ہر شخص پریشان ہو گیا ہے. یہ آپ اس کو کارپیٹ کے نیچے تو نہیں چھپا سکتے, لیکن آپ نے اگر اس ریاست کو وائبل سٹیٹ بنانا ہے اور کم بیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اب توقعات ہیں کہ رشین اگر یہ جو آئل ایگریمنٹ جو ہے اس کے مطابق اگر یہ فائنل چیزیں ہو جاتی ہیں, تیل آتا ہے تو توقع کرتے ہیں تیل سستا ہوگا. کچھ کنزرویشن کرنی پڑے گی, کچھ اپنی بھی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اگر کہا گیا آپ 8 بجے یا 8:30 بجے مارکیٹ بند کریں تو پھر کریں, کیونکہ آپ یہاں پرابلم ایک اور ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے مگر ملک بالکل ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. سیکریفائس سب کو کرنا پڑے گا, اپنی ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی. ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں 6 بجے سارے دنیا میں مہذب ترین ملک بند ہو جاتے ہیں. کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ان کے پاس تو قوت خرید ہم سے 100 گنا زیادہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک ہیبٹس کو ٹھیک کر لیا ہے. ہمیں بھی اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی. اسی طرح جس طرح پنجاب میں 1-2 بجے تک شادیاں چلتی تھی نا, پھر ایک فیصلہ آیا جی 10 بجے بند ہوگا. ہم سب نے بڑا مائنڈ کیا کیونکہ ہم سب عادی تھے کہ بھئی نہیں ہم تو 12-1 بجے واپس آئیں گے. اس میں کرائم ریٹ بڑھ جاتا تھا, خواتین زیورات کے ساتھ رات کو لٹتی تھیں, فیملیز ڈسٹرب ہوتی تھی. آج عادت پڑ گئی 10 بجے 10:15 بجے لوگ گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. باقی عادتیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی, اور جو ہم یہ نقصانات کرتے ہیں اپنی عادتوں سے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے شہباز صاحب کو کہیں گے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ نیا بنائیں. دوسرا یہ کہ ایک شخص آپ کی حکومت کے پیچھے لگا تھا, آپ کو کہتا ہے کہ میں اس ملک کی حکومت کو چیلنج دینا, شہباز صاحب چاہیے وہ بچے دیکھیں گے. کس سے اچھی بات کریں, تم پتہ نہیں کس کا نام ہے. کتنی عمران خان چھوڑو کچھ اور گل کر رہے ہیں. تھینک یو.